ایوان مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح رسپیکٹ دیتا ہے. ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے. ہمارے رگوں میں یہ سلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. لاہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا ہے. پی ڈی ایم کا رخ جو حکومت کی طرف تھا وہ مڑ کر آپس کی طرف ہو گیا. یہ اپوزیشن عمران خان کے لیے بہتری کے راستے بناتی ہے. پارٹی کے سینیٹرز کو ملا کر اگر لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ حاصل کیا جائے اس سے پی ڈی ایم کے مقاصد یقیناً اپوزیشن کے اتحاد کو دھچکا لگا ہے. آپ کا اپوزیشن لیڈر بننا پی ٹی آئی کی فتح ہے یا شکست ہے؟ پی ڈی ایم کی فتح ہے. جو مخصوص سینیٹرز، میں نہیں کہتا، پورا اسلام آباد جانتا ہے کہ وہ کس کے کہنے پہ ووٹ دیتے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک. زبردست انٹرسٹنگ خبریں آج. ایک تو خبر جس کو میں کہوں گا کہ اگر پی ڈی ایم وینٹیلیٹر پہ تھی تو آج وینٹیلیٹر بھی ہٹا دیا گیا. جب یوسف رضا گیلانی صاحب آپ قائد حزب اختلاف آج ہو گئے ہیں سینٹ میں، لیکن یہ انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ ان کے بننے میں چیئرمین میں بلوچستان عوامی پارٹی، جس کو پیار سے ہم باپ کہتے ہیں، ان کے ووٹوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور ایز ایکسپیکٹڈ مسلم لیگ نون میں تو آج آگ لگ گئی اور احسن اقبال صاحب نے اڑا کے رکھ دیا. وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ کیا اب جو کل تک ہم انآفیشیل کہتے تھے کیا آفیشیل ہو گیا ہے؟ کیا پی ڈی ایم اب فارغ ہو گیا ہے؟ اسلام آباد میں ہر جگہ یہی بات ہو رہی کہ جی زرداری صاحب کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے جس طرح یوسف گیلانی آئے پھر وہ 7 ووٹ جہاں سے تھے وہ بڑی انٹرسٹنگلی ابھی تک ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی وہ ووٹ اگر عدالت نے مقدمہ سن لیا تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ووٹ بھی گیلانی صاحب کو پڑ جائیں گے. تو وہ اگر آج قائد حزب اختلاف ہیں تو کل کو وہ چیئرمین سینٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. پھر ایک طرف مقدمہ تھا کہ ہم نہیں مانتے سنجانی صاحب کو، پی ڈی ایم کا تھا، پیپلز پارٹی کا تھا، لیکن جب آج قائد حزب اختلاف ہو گئے گیلانی صاحب تو کیا اب یہ ایک سیٹل میٹر ہو گیا پی 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 کے نزدیک کہ جناب یہ تو وہ چیئرمین ہم نے ان کو مان لیا، ان نوٹیفیکیشن بھی سینٹ سیکریٹریٹ نے گولی کی سپیڈ سے نکالا، وہ بھی آ گیا. سو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک سین بن گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ منڈے کو شہباز شریف صاحب کی بیل اپلیکیشن بھی لگ گئی ہے. حمزہ شہباز پہلے بار آ چکے ہیں، شہباز شریف کی اپلیکیشن لگ گئی. مریم کی جب بیل پروٹیکٹڈ بیل آئی اپریل کے 12 تک آئی بلیو 12 اپریل ہے شاید، تو 26 کو جو ان کی تاریخ تھی وہ نیب نے مؤخر کر دی، ان کو پیشی ان کی مؤخر کر دی، آگے پہ لے گئے. کہا گیا کرونا تو اس وقت بھی تھا جب ان کو 26 کو بلایا تھا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس کا فائدہ یا نقصان کس کو ہوگا؟ کیا نیب کو فائدہ ہوگا؟ کیا مریم کو فائدہ ہوگا؟ A lot of things are happening. اور یہ سارا کچھ چل رہا تھا. دوسری زبردست خبر جس کو میں ایک اچھی خبر کہتا ہوں وہ کہ ندیم بابر صاحب جو انرجی زار تھے، اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر تھے، ان کو فارغ کر دیا گیا. کمیٹی رپورٹ آئی، جو ایک کمیٹی بنی تھی اسی کے تمام ایشوز پہ، پیٹرول کرائسس کے اوپر، تو اس نے ریکمنڈ کیا ان کو. اور ان کے ایک بڑے خاص جو امپورٹنٹ لوگ تھے آدمی، وہ سیکرٹری پیٹرولیم اسد ضیاء الدین صاحب، وہ ایک خالی سیکرٹری پیٹرولیم نہیں تھے. ہم نے اپنے پروگرام سے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ان کا بہت گہری دوستی اسلام آباد میں کہا جاتا ہے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کے ساتھ تھی. تو کیا اعظم خان صاحب نہیں بچا سکے؟ جو میں allegedly to keep it very perfectly safe in legal terms، تو کیا انفلوئنس اعظم خان کا بہت کم ہو گیا، وہ نہیں بچا سکتے اپنے لوگوں کو؟ اور اگر ایسی بات ہے تو ہم نے جب خبر دی تھی کہ اب ڈومینوز گریں گے، چینجز ہوں گی. میں تو خیر ایک نوٹس بھگت رہا ہوں پیمرا کا، جب میں نے کہا تھا چینجز الیکشن کے بعد کچھ ہفتوں میں شروع ہو جائیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ ڈومینوز گرنے. اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں اسپیشل اسسٹنٹ اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے لوگ یہ اب فارغ ہونا شروع ہوں گے. تو ود ندیم بابر گون، اور اس پہ پروگرام کے سیکنڈ حصے میں بات کروں گا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کس طرح تھا، کیسے تھا. اب ایک دوسری ہستی بھی رہ گئے ہیں، قابل احترام ہے رزاق داؤد صاحب، ان کے بھی بڑے سیریس کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں. تو کیا ون گون ون مور ٹو گو، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پھر پیمرا نے ابھی ریسنٹلی پچھلے 4-5 دنوں کے اندر 2 بڑے مزدار ایک ریکویسٹ نکالی ہے اور ایک انہوں نے بڑی تنبیہ کی ہے کہ آپ نیب کے اوپر بات نہ کریں. اور یہ 26 سے پہلے 24 کو یہ ایک لیٹر نکالا جس میں سختی سے کہا گیا کہ نیب کے اوپر. لیکن انٹرسٹنگ چیز، وہ انٹرسٹنگ کیوں ہے؟ خبر سے روکا جائے تو سمجھ آتی ہے. اس کی ہیڈ لائن ہے ایئرنگ انسبسٹینشیٹ اینڈ بائسڈ انالیسس، یعنی کہ جو آپ کے تجزیے ہیں وہ بھی بائسڈ آپ تجزیے نہ کریں. تجزیہ تو ہوتا ہی ایک اوپینین ہے،
اوپینین تو بائسڈ ہوگی یا حق میں ہوگی یا خلاف میں ہوگی، اس میں ضروری نہیں کہ آپ کسی چیز کے اوپر نیوٹرل، یہ اچھا والی گیم جو ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی پیمرا نے ایک ریکویسٹ ڈالی سارے میڈیا کو اور پیٹرول کی پرائسز کے اوپر کہ جی آپ پروگرامنگ کریں اور اس کے اوپر ایک ماحول بنائیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ جو لائکلی ابھی انکریز ہونا ہے اس کی ذمہ دار حکومت نہیں ہے، وہ تو دنیا میں پیٹرول بڑھ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک پورا پیراگراف ہے، وہ بھی میں آپ کو بعد میں سناؤں گا، جس کے اندر پوری ایک تحمید باندھی گئی ہے کہ جی کس طرح پہلے گورنمنٹ نے بڑی کوششیں کی اور پیٹرول کی پرائسز لیکن بڑھ گئیں، بلا بلا بلا۔ کیا پیمرا ایک پروپیگنڈا ونگ بن گیا ہے کہ یہ اب یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا چیزیں حکومت کے یہ کہ وہ منسٹر آف انفارمیشن نے اب کام بند کر دیا ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ پیمرا ایک نیوٹرل آرگنائزیشن، ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کے رول کچھ اور ہیں، ناٹ ٹو پروموٹ گورنمنٹس ایجنڈا۔ اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ یہ سیریس ایشو ہے ایکسپریشن آف فریڈم کے اوپر۔ خبر کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہوتی سبسٹینشیٹڈ یہ وہ، لیکن ایکسپریشن آف فریڈم کہ آپ تجزیے نہ دے سکیں، اور اگر آپ کا تجزیہ آپ کو پسند نہیں آئے گا تو باعث ہو جائے گا۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ کافی بڑا یہ ایک ایجنڈا ہے آج کا، ویل ٹرائی ٹو رن تھرو اٹ۔ میرے ساتھ بڑا ہی زبردست پینل ہے۔ ہمیں مظہر عباس نے جوائن کیا ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں اور جرنلسٹک پالیٹکس میں پی ایف یو جی کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور جنرل سیکرٹری۔ یہ بڑا انہوں نے کام کیا ہوا ہے میڈیا ایکسپریشن فریڈم کے اوپر۔ عارف حمید بھٹی صاحب ہیں، اگین یہ جرنلسٹ پالیٹکس میں بڑا انہوں نے کام کیا ہوا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر اور تمام چیزوں پہ، اپنے دبنگ سٹائل سے اپنا دل بھی جیت لیتے ہیں، دشمن بھی بڑے پالتے ہیں ماشاءاللہ، اس میں بھی یہ بڑے خود کفیل ہیں۔ اور ہمیں جوائن کریں گے چودھری اعتزاز احسن صاحب، ان سے پیپلز پارٹی کی اس لیٹسٹ پالیسی کی بات کریں گے۔ یہ سب کچھ ہم بات کریں گے، لیکن میں اپنے پروگرام میں یوزلی بڑا سیریس ماحول سا رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آج ایک میم چلی ہے اور وہ میرے شیئر کرنی آپ سے بڑی ضروری ہے کیونکہ یہ انکیپسولیٹ کر رہی ہے سارا کہ ہمارے یہاں سیاست کا ماحول کیا ہے۔ I with all due apologies to everyone and I hope کہ زرداری صاحب بھی اس کو اچھے ایک فریم آف مائنڈ میں لیں، لیکن پہلے ذرا شیئر کر لیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ میم نکلی تھی کہ جب گیلانی صاحب ہو گئے اور یہ نظر آ گیا کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز۔ پہلے ذرا میم انجوائے کریں پھر میں بات چھیڑوں گا۔ I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. I got you. Maybe he's talking about PDM. I don't know. بھٹی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ ڈیل ہو گئی ہے زرداری صاحب کی، کیا ہو رہا ہے؟ بیلیں ہو رہی ہیں ٹکا کے، اگلی بیل بھی آ رہی ہے، اتنا عرصہ موو نہیں کی، شہباز صاحب نے بھی، ان کی بھی بیل موو ہو رہی ہے، بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہو گئی ہے۔ یہ کیا آج پی ڈی ایم فارغ؟ ہاں ایک چیز اور میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کراؤں، جو 4 اپریل والا جلسہ تھا پیپلز پارٹی نے وہ بھی مؤخر کر دیا، ان کا کرونا ہے سب کچھ ہے، ہم یہاں کیا، ہم دوسری صوبوں میں بھی کرونا نہیں پھیلائیں گے۔ تو کیا یہ ان آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوگی ہے کہ اب لانگ مارچ بھی فارغ ہیں بھٹی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف علی زرداری پچھلے 1 سال سے ڈیل میں تھے، ڈیل میں ہیں، ڈیل میں رہیں گے۔ طاقتور حلقوں نے پی ڈی ایم میں خود بھیجا کیونکہ زرداری صاحب سمجھتے تھے پی ڈی ایم میں رہ کے میں زیادہ ریلیف لے سکتا ہوں۔ میں نے ان کے اور ان کی فیملی کے وارنٹ گرفتاری نیب کے خود دیکھے ہوئے ان گناہگار آنکھوں نے، جو جاری ہونے سے پہلے ہی این آر او کی نظر ہو گئے۔ کوئی تسلیم نہیں کرتا، یہ ان کا رائٹ ہے، میں اس میں نہیں کرتا۔ پی ڈی ایم کا فیوچر ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کی گاڑی میں پیٹرول نہ ہو، انجن بیٹھا ہو، گیئر بکس چوری ہوا ہو اور آپ کہیں کہ میں اسلام آباد 10 منٹ میں پہنچنا ہے، تو بیچاری اب مریم نواز صاحبہ کی خواہش ہے کہ عمران خان کی حکومت چھین لے گو، کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے کارنامے کوئی رہنے والے تو نہیں ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے پی ڈی ایم میں سکت نہیں ہے۔ میں پھر آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، ان کے بیانیے کے خلاف حمزہ شہباز صاحب ہے، شہباز شریف صاحب ہے، اور شہباز شریف صاحب کی 99% چانس ہے عدالت ہمیشہ ان کو دیکھتے ضمانت ہو جائے گی، کیونکہ ضمانت ہونے سے پہلے کچھ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، یقیناً آئینی ماہرین سے ہی ہوگی نا، اس کو آپ نیگیٹو طریقے سے نہ لے جائیے گا، کیونکہ اپنے مظہر عباس صاحب کی شرارتی مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے کہ یہ سمجھ گئے ہیں۔
تو آپ نہ اس طرف جائیے گا، مہربانی کریے گا، تو وہ ہو جائے گی. جب حمزہ شہباز صاحب کی بیل سے پہلے کچھ آئینی ماہرین شہباز صاحب کے پاس گئے اور یہ خبر دے رہا ہوں، اس کی تردید کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا سر بات ہو گئی، آپ کی بیل ہو جائے گی، میں اپلائی کرنے لگا ہوں. اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ان کی حمزہ کی بیل سے پہلے. انہوں نے کہا نہیں میں بہت سمجھدار ہوں تو ٹھیک ہوں، مجھے ہر سہولت موجود ہے، آپ حمزہ کی کرائیں. پھر ایک دفعہ ایک منسٹر گیا، اس نے کہا یار اوئے یہ کون وہ کون؟ اس نے کہا شہباز شریف صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا اے سی شیسی لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا ان کو ٹھیک ہے B+ دے. تو یہ تو ساری حقیقت ہے، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. پی ڈی ایم میرا خیال نہیں ہے. اور بلاول صاحب اچھے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری لوگوں میں وہ خون ہی نہیں ہے جو ڈیل کرتا ہے. آج احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ فاٹا کے بندے بھائی لوگوں نے لے کے دیے ہیں. اب آپ بہتر جانتے ہیں، اسلام آباد میں تشریف فرمائیں. نہیں اسلام آباد والوں کو تو خود نہیں پتہ ہی، تو پنڈی والوں کو پتہ ہوگا نا. اسلام آباد والے تو ریسیونگ اینڈ پہ ہے نا. مظہر مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں آج گورنمنٹ ہوں تو ایک طرف تو میں بڑا خوش ہوں گا، او جی پی ڈی ایم فارغ ہوگی، سب کچھ ہو گیا. لیکن یہ ہے شارٹ ٹرم میں. لانگ ٹرم میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ پارلیمان کے اندر ایک آلٹرنیٹ گروپ بھی تیار ہو رہا ہے کہ جو کہتے تھے کہ جی آپشن نہیں ہے، تو ایک طرف میاں صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ایکسٹریم ہے. کیونکہ ایک بڑا فرق تھا پی ڈی ایم کی پالیٹکس میں واضح طور پہ. پی ایم ایل این چاہتی تھی کہ گورنمنٹ گرے، جنرل الیکشن ہو. زرداری صاحب اینڈ پارٹی کہتے تھے کہ عمران خان گرے اور ان ہاؤس چینج ہو. تو ان ہاؤس چینج میں جتنے پتے لگ رہے ہیں یا ان ہاؤس کے اندر ایک زیادہ ماڈریٹ رول بنانے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی بڑی اچھی پوزیشن کر دی ہے. دوسرے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے اندر جو ماڈریٹ فیکشن ہے اس کو اب کچھ فیسلٹیز ملنی شروع ہو گئی ہیں. ہم نے دیکھا کہ حمزہ کی بیل ہو گئی، اتنے عرصے کے بعد شہباز صاحب نے اب اپنی بیل موو کی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹائمنگ ہوگی ہے سب کچھ. تو کیا آج گورنمنٹ کو کھل کے جشن منانا چاہیے کہ یہ آنے والے جو پتے لگ رہے ہیں ان کو بھی ذرا غور سے دیکھنا چاہیے؟ شکریہ مالک. نہیں، میرا نہیں خیال کہ جشن منانا چاہیے. البتہ پیپلز پارٹی کو کہ سنجیدہ لوگوں کو افسوس ضرور کرنا چاہیے اپنی پالیٹکس کے اوپر کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. دیکھیے 2018 لیکن پاور پالیٹکس تو ایسے ہی ہوتی ہے نا مظہر، پاور پالیٹکس تو ایسے ہی ہے. پاور پالیٹکس تو ایسی ہوتی ہے، لیکن اگر پاور آپ کی سن تک محدود ہو اور جو ہے اس طریقے سے آپ جائیں کہ آپ نے ایک جگہ سنجرانی کے خلاف بھی ہیں آپ اور سنجرانی کی پارٹی سے ووٹ بھی مانگ رہے ہیں، تو بنیادی طور پہ جو باپ ہے جس کو میں جب یہ فیصلہ ہوا اور یہ پتہ چلا تو میں نے تو صرف یہی کہا کہ باپ رے باپ یہ کیا ہوا ہے. اور دیکھیے 2018 کے پہلے ایسا لگتا ہے کہ زرداری صاحب نے باپ کو ایڈاپٹ کر لیا ہے. صادق سنجرانی پہلے بھی انہی کی سپورٹ سے جو ہے وہ چیئرمین بنے اور رضا ربانی کے اوپر ان کو پریفرنس دی گئی. تو باپ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے باپ کے ماں باپ کو بھی کر لیا. وہ تو ظاہر ہے ان کے بغیر تو باپ بھی کچھ نہیں کرے گی، ان کے بغیر تو کیو بھی کچھ نہیں کرے گی، ان کے بغیر تو ایم کیو ایم پاکستان بھی کچھ نہیں کرے گی. تو ان کے ساتھ تو معاملات ہونے ہیں اب. لیکن زرداری صاحب معاملات کو بڑے مختلف انداز میں کرتے ہیں جو بہت زیادہ obvious نہیں ہے. لیکن آج جو ہوا اس میں ایک طرف پی ٹی آئی کو اور ان کے اتحادیوں کو بالکل مطمئن تو ضرور اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ آج جو سینٹ کا چیئرمین ہے وہ بھی باپ کا ہے، جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ بھی باپ کی سپورٹ سے آیا ہے، اور جو لیڈر آف دی ہاؤس ہوگا اس میں بھی باپ کا اپنا ایک رول ہے. تو اس کے اصل بینیفیشری تو وہ ایک چھوٹی جماعت جو بلوچستان میں 2018 سے پہلے پی ایم ایل این تھی وہ یک باپ بنی اور پھر وہ ایسے چھا گئی کہ جیسے کوئی جو ہے سونامی آ گیا ہو. تو اور لوزر کہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھی، پی ڈی ایم ڈیمیج ہوئی ہے، اس سے بہت بری طرح ڈیمیج ہوئی ہے. اور پی ڈی ایم کیا پی ایم ایل این سب سے زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے کیونکہ پی ایم ایل این کے پاس اب بڑا مجھے مظہر ایک سیکنڈ جسٹ ہولڈ یور تھاٹ دیر. ہمیں اعتزاز احسن صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم چوہے صاحب. السلام علیکم. چوہے صاحب آپ کی پارٹی نے تو کمال کر دیا ہے، انہوں نے گیلانی صاحب کو بنا دیا ہے جناب قائد حزب اختلاف. باپ کے ووٹس بھی آگے ہیں. لیکن میں آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ سن لیں کہ اس پہ پی ایم ایل این کا کیا ریاکشن آیا تھرو احسن اقبال صاحب.
2 سینیٹرز جن کی تائید کے ساتھ مطلوبہ نمبر حاصل کیا گیا ہے، میں نہیں کہتا، پورا اسلام آباد جانتا ہے کہ وہ کس کے کہنے پہ ووٹ دیتے ہیں۔ جی چوہے صاحب، انہوں نے کھل کے بات کر دیا کہ جیسے فوجیوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے ووٹ ڈلوا دیے ہیں اور یہ ایک پوری ڈیل ہو گئی ہے۔ ڈیل ہو گئی ہے؟ مالک، میں سے آنے سے پہلے ایک چیز کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ انٹرونشن، یہ میں لائسنس لے چکا ہوں اور زیادتی کر چکا ہوں ورچولی آپ جیسے اینکر دوستوں کے ساتھ، کہ بیچ میں اپنا پیغام دے ایک ساتھ ساجد منگل ہے، تو میری طرف سے میرا پیغام دے رہے ہیں یہ سوشل نیٹ ورک پہ، اور وہ بالکل غلط ہے۔ اچھا، بان نہیں، میرا وہ لہجہ نہیں، ساجد منگل صاحب میری طرف سے بالکل دے رہے ہیں۔ ٹھیک اب یہاں جہاں تک تعلق ہے، میں آپ کو بتاؤں مالک، پریگمیٹک پالیٹکس میں باقی سب آصف زرداری کے آگے بچے ہیں۔ آصف زرداری کو آپ ٹارگٹ دے دو، اس کو ٹارگٹ ملا کہ فاروق لغاری کے لیے ووٹ لینے اور پریزیڈنٹ بنانا، اس نے ٹارگٹ لیا کہ اس نے خود پریزیڈنٹ بننا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ خلاف، یہ مل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ہر کوئی خلاف، اینڈ he just got the numbers and became the president of Pakistan against all odds۔ یہ وہ سیاست کرنے میں اگر تو آپ نے پریگمیٹک پالیٹکس کرنی ہے، اور پی ڈی ایم میں بالکل پریگمیٹک پالیٹکس کرنی ہے، پی ڈی ایم میں کوئی مرادی کی پالیٹکس نہیں کرنی، کوئی ایک نہیں کہ کوئی اخلاقیات کا بہت ان کا بڑا درجہ ہے، ان میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان پہ اتنے مقدمے بنے ہوئے ہیں، تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میرا تو کوئی پراپرٹی یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں، وہ کہتے ہیں میرا نام بدل دینا اگر میں نے اس کو نہ گھسیٹا، تو ہر چیز وہ بیماری بنا کے اور لندن چلے جاتے ہیں اور بیماری ایسی بناتے ہیں کہ وہ اللہ ہر کوئی روک کے بیٹھا ہوا تھا کہ میاں صاحب سارا جہاز میں بٹھاؤ اور لندن پہنچاؤ، ان کی جان بچاؤ۔ چوہے صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، پہلے میں ایک چیز سائڈ پہ کر لوں، اب جب یہ بن گئے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں، تو اس کا مطلب ہے پھر کیا ہم اس دعوے کو ختم سمجھیں جو یہ چیئرمین سینٹ کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مان لیا ہے لیگلی آلسو کہ سنجرانی صاحب بھی چیئرمین سینٹ ہیں؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ڈیل طے پا گئی ہے کہ چیئرمین سینٹ سنجرانی رہیں گے، لیڈر آف دی اپوزیشن زرداری صاحب کو مل گیا ہے، اور کیونکہ دونوں ہی ٹیکنیکلی باپ کی مدد سے بنے ہوئے ہیں، تو پھر یہ دس از ون ہیپی فیملی۔ یہ ایک چیز میں بتا دوں، میں نے پہلے پروگرام میں بھی مالک کہا ہے، اور یہ میں 3-4 میں کہہ چکا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین بننے سے کوئی روک نہیں سکتا، وہ 7 ووٹ کے ہیں، وہ کینسل نہیں ہو سکتے، وہ اسی ڈبے میں ہے۔ اب اگر یوسف رضا گیلانی پھر بھی فراخ دلی کے طور پہ وہ کیپچر نہیں کرتے، تو یہ ان کی ایک بڑی بہت بڑی فراخ دلی ہوگی اور بڑے حوصلے کی کام۔ تو پھر یہ کیا، یہ پھر چوہے صاحب زرداری صاحب نے بھی تلوار لٹکا کے رکھی ہوئی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ یا پارٹنرز کے ساتھ کہ اگر اور وعدے پورے نہ ہوئے تو ہم اس مسئلے کو ایجیٹیٹ ابھی بھی کورٹ میں کر سکتے ہیں، اور ہم چیئرمین سینٹ کے عہدے پہ بھی ہم ایک سیدھا حملہ سکسیسفل کر سکتے ہیں؟ تو کیا وہ چیز ابھی لٹکی ہوئی ہے، وہ اب سیٹل میٹر نہیں ہے ابھی؟ دیکھیں، کچھ عرصے کے لیے تو لٹکی رہے گی، جب تک کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اگر 2-3 مہینے یا سنجرانی کی صدارت میں چیئرمین شپ میں ثانی صاحب نے کام کرنا شروع کر دیا، تو وہ ایک سمجھا جائے گا کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اینڈ ہی ہیز ایکویسڈ into that office۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ آرگیو کیا جائے کہ پیپلز پارٹی اپنا رائٹ لوز کر گئی ہے، تو پیپلز پارٹی اگر یہ چھوڑتی ہے اب عہدہ چیئرمین کا،
تو پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی سیکریفائس کر رہی ہوگی، کیونکہ وہ گیلانی وہ الیکشن جیتا ہوا، ایز آئی سیڈ بفور مینی ٹائم. پھر پیپلز پارٹی یقیناً ایک بہت بڑا مطلب ہے کنسیشن دے رہی ہوگی. اینڈ اچھا چوائس صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، کیونکہ آپ موو کر رہے ہیں تو کنیکشن تھوڑا خراب ہے، یہ نہ کٹ جائے. میں 2-3 سوال پہلے کوئکلی آپ سے کر لوں. ایک جو نیب نے مؤخر کی پیشی مریم نواز کی، بڑے ایک ابسرڈ سا ایکسکیوز دیا گیا کہ جی وہ کرونا ہے فلان ہے، وہ تو پہلے بھی تھا. اس کا ٹیکنیکلی فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا نیب کو نقصان ہوا اس مقدمے کو، یا بیکاز جو اسلام آباد کی جو لنگر گپ شپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہوا شاید یہ ہے اگین الیجڈلی کہ جب ایک انٹرم بیل مل گئی، پروٹیکٹیو بیل مل گئی مریم نواز کو 12 اپریل تک، تو عام خیال یہ تھا کہ شاید مریم نواز اریسٹ ہو جائیں گی. انہوں نے پروٹیکٹیو بیل لے لی، تو اس لیے مریم کو انہوں نے تاریخ آگے کر دی کہ اب جب اریسٹ ہی نہیں کر سکتے تو پھر اس تاریخ میں کیا انہوں نے باتیں کرنی، کیا پوچھنا ہے. تو یہ تو پولیٹیکل جو گپ شپ چل رہی ہے، اس کا لیگلی کسی کو فائدہ یا نقصان ہے کہ یہ جسٹ نان ایونٹ ہے؟ لیگلی ایک نان ایونٹ ہے. لیگلی نیب کے پاس بالکل جواز ہے کہ بھی وہ ہم پہ یلغار کرنے آ رہے تھے تو ہم اس پہ کیا کرتے. اور پھر اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ اس سے پہلے پتھر لے کے جو کہ مریم بی بی کی قافلے میں پتھر آئے، یہ تو بہت زیادہ واضح ہے. اور ان لوگوں کو پتھر لے کے ہم نے کبھی کسی جلوس میں سوچا نہیں، یہ سوچ نہیں سکتا سیاسی کارکن کہ وہ پتھر لے جائے گا اور جلسے پہ جائے گا. تو جلسے پہ تو سیاسی کارکن پھر آئیں گے ہی کوئی نہیں. ہم پیپلز پارٹی 20 آدمی بیچ میں پتھر بردار لے جائیں تو باقی سارے دوسرے اگلے جلسے پہ کہیں گے بھائی صاحب نہیں آنے کو چاہیے آپ کے کھنڈ پہ، آپ پتھر چلاتے ہیں. تو اس پہ میرا کہنا ہے ان کی زیادہ کراؤڈ نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ میں کہوں گا کہ نیب نے ایک اگر کبھی کوئی بھی درست فیصلہ کیا تو یہاں گریز کا فیصلہ بالکل درست فیصلہ تھا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ لوگ زیادہ نہ ہو. لیکن اگر چوائس صاحب گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، چلیں پولیٹیشنز کی تو مان لیا پریگمیٹک پولیٹکس ہے، اخلاقیات کا تعلق نہیں ہے، لیکن اگر قانون کے ادارے بھی پریگمیٹک حرکتیں شروع کر دیں گے پھر تو کام کیسے چلے گا؟ اگر ریاست بھی بیک آف کر جائے گی اس بات سے کہ پتھر پڑتے ہیں تو پھر کون کام چلائے گا؟ دیکھو مالک، جو غلطی نیب سے ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ پتھر 11 اگست کو پھینک گئے اور ساری دنیا نے دیکھا، ساری دنیا چلا رہی تھی کہ یہ غلط ہے، تو پولیٹیکل ورک چل رہا ہے. لیکن 11 اگست سے لے کے آج تک اس نے نیب نے کچھ نہیں کیا. نیب کو کھیل لینا چاہیے. اچھا چوائس صاحب ایک چیز اور، پھر میں باقی دوستوں کو بھی شامل کر لوں. ایک کوئک کویسچن آپ سے پوچھنا ہے. جی بات کر لوں. نیب کو چاہیے تھا ایکشن لیتی، نیب نے نہیں لیا، یہ نیب کی کوتاہی ہے. لیکن اب ایک چیز آپ کو بتا دوں، اب نیب جتھے سے میں کبھی اگر گرفتار کرنا ہوا کے بھی کو تو وہ پھر ایسا موقع ڈھونڈیں گے رات کا کوئی ہوگا ہمیں اٹھا دیتے 3 بجے 4 بجے جب کوئی جتھا ساتھ نہ ہو. سر مجھے ایک چیز بتائیں، چلیں ان کو تو انہوں نے پریگمیٹک فیصلہ کیا، ان کو نہیں بلایا. ہمیں پیمرا نے ایک انسٹرکشنز بھیج دی ہیں تمام میڈیا چینلز کو. میں ذرا اس پہ آپ کا کوئک جواب چاہتا ہوں. اس کی ہیڈ لائن ایڈوائس ہے، ایڈوائس آن ایئرنگ unsubstantiated and biased analysis regarding National Accountability Bureau. کیا پیمرا یا کوئی اور انالیسس پہ بھی پابندی لگا سکتا ہے؟ چلے خبر پہ تو مجھے سمجھ آتی ہے، غلط خبر ہو صحیح خبر ہو آپ ورژن لیں ان کا جواب دیں. جس طرح اس پہ میں نے آج ورژن لیا ہے نیب کا، اور نیب نے کہا کہ جی ہمیں کوئی ایسا پرابلم نہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں جب بھی بات کرنی ہو خبر ہو کچھ ہو ہمارے سے ہمارا ورژن لے لیں. ہمیں انہوں نے یہ ورژن دیا ہے. یہ بائسڈ انالیسس کیا ہوتا ہے اور کیا آرٹیکل 19 میں اب ہم رائے بھی نہیں دے سکتے؟ چلیں اس میں تو عدلیہ تھی، اس میں فوج تھی،
آئین میں تو کوئی نیب کی پروٹیکشن نہیں. آج ہمیں پیمرا کہہ رہا ہے کہ آپ انالیسس بھی بائس نہیں, یعنی کہ جو ان کے حق میں انالیسس ہوگا وہ بائس نہیں ہوگا, اگر کرٹیکل ہوگا تو بائس ہوگا. انالیسس تجزیے کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں, خبر چھوڑ دیں, تجزیے پہ حکومت پابندی لگا سکتی ہے پیمرا؟ بالکل نہیں لگا سکتی. یہ دیکھو کوئی سیکریڈ کاؤ نہیں ہے. جو سیکریڈ کاؤز ہیں, سیکریڈ کاؤز انڈر دی کانسٹیٹیوشن دو ہیں. ایک جوڈیشری ہے, سپیریئر جوڈیشری, اور ایک فوج ہے. ان کے بارے میں تحفظ ان کو پارلیمنٹری ڈیبیٹ ہوتی جہاں ٹوٹل فریڈم ہونی چاہیے, وہاں ان کو یہ تحفظ دیا ہوا ہے. آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ. ایک کنٹمپٹ کی پاور ہے سپریم کورٹ کے پاس, ہائی کورٹ کے پاس, وہ کافی ہونی چاہیے. ان کو کوئی یہ اور استثناء ان کو نہیں ملنا چاہیے. لیکن نیب تو مطلب ایسا ادارہ ہی نہیں ہے. نیب کی اگر آپ تنقید نہیں کریں گے تو نیب تو ایک بہت اور زیادہ بروٹل اینڈ ڈسکریمنیٹری عدالت بن جائے گا. اور میں اس میں نے صرف ایک سارے اس مرحلے میں ایک ڈیسیجن نیب کی تاریخ کی ہے, وہ کہ انہوں نے گریز کیا ہے اور تاریخ آگے کر دی ہے. کیونکہ اگر مریم بی بی کی ہی ثواب دید پہ وہاں وہ لے آتی مختلف, اور مولانا کے بھی لٹھ بردار آئے ہوتے, اور وہاں کوئی ہنگامہ ہو جاتا, وہاں مریم کو ہی کچھ ہو جاتا, ٹھیک ہے, سر پہ چوٹ آ جاتی. لوگ بڑے جذباتی ہیں. ٹھیک ہے چوہے صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. ذرا میں بھٹی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. یہ ذرا مجھے بتائیں, مجھے بڑی انٹرسٹنگ, میں جب کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا اس نیب میں, تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بھی شیئر کی. انہوں نے کہا جی ایسے ہی ہماری لڑائی کروائی جا رہی ہے, کیونکہ اصل میں ایک بہت بڑی اعلیٰ افسر ہیں, ان کے خلاف ایک انٹرم ریفرنس تیار ہو گیا ہوا ہے نیب کا, تو وہ کیونکہ پیمرا سے تعلق ہے تو اس لیے ہمارے طرف ایسی بندوقوں کا رخ موڑا جا رہا ہے سب کچھ. لیکن اس کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں اس میں بات کر لیں, بیکاز اگر ہم نے بات نہیں کرنی میڈیا نے تو کون کرے گا. لیکن میں ناظرین کے لیے دوسرا بھی پڑھ دوں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. نیب کی تو بات ہم کریں گے ہی. یہ جو دوسرا ان کی ریکویسٹ آئی تھی وہ بڑی مزدار چیز ہے. اس کے پیراگراف میں وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت جو ہوتی ہے یہ کسٹوڈین ہوتی ہے پبلک گڈ کی, اور اس نے اب یہ پیمرا ہمیں بتا رہا ہے کہ پیٹرول پرائسز جو ملک میں ہیں لوسٹ پاسبل لیول پہ رکھی ہوئی تھی بہت سے جو علاقے کے اور دنیا کے ممالک کے مقابلے میں, لیکن اس کے باوجود اور ساتھ ہی پچھلی دو گورنمنٹس کے مقابلے میں اس گورنمنٹ کی لوور پرائسز نیچے تھی. انہوں نے کہا لیکن یہ جو حقیقت ہے یہ میڈیا میں آپ لوگ ریفلیکٹ نہیں کر رہے. دیر فور چنانچہ تمام سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینلز, ایف ایم ریڈیو لائسنسیز کو یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ ایک کیمپین لانچ کریں جو جنرل پبلک کو بتائے کہ اسٹیٹسٹکس کیا ہیں پیٹرول پرائسز کے بلا بلا بلا, اور ان کو تیار کریں اینڈ پریپیئر دیم فار لائکلی انکریز ان پیٹرول پرائسز, اور ان کو تیار کریں کہ جو آگے پیٹرول پرائسز بڑھیں گی وہ جو سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھنے کی وجہ سے ہیں, یور کوپریشن بلا بلا. یہ تو پی آئی ڈی کا کام نہیں تھا, یہ تو انفارمیشن کا کام نہیں تھا, یہ پیمرا کا کام ہے. کیا پیمرا کسی مجبوری کے تحت آ گئی ہے کہ وہ نیب کو کور دے رہی ہے, یا ان کو امپریشن یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کور دیا ہے 24 کو 26 کو مریم کی ڈیٹ تھی, 24 کو ہمیں کہا جاتا ہے نیب پہ آپ کو انالیسز نہ دیں, پھر جناب 22 مارچ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کی پروپیگیشن کریں. یہ ریگولیٹری اتھارٹی کا کام ہے کیا؟ یہ کمپرومائز ہو گئے ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں رہی پیمرا. ہم نے دھیان سے بات کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نوٹس آ جانا ہے, اور آپ دوسرے چینلز میں میرا نہ بند کروا دینا چاہتے تو ذرا پریگمیٹک, ابھی دو لفظ دو بار یوز ہوا ہے ارزا صاحب نے, پریگمیٹک جواب چاہیے مجھے دونوں سے. اچھا, حاکم وقت ہی سیڈ شی سیڈ چاہتا ہے, وہ چاہتے ہی نہیں میڈیا آزاد ہو, وہ ہماری پاؤں میں. اب وہ یہ میڈیا چاہتے ہیں. میں عارف حمید بھٹی, آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی خبرنامہ. وزیر اعظم پاکستان نے درد دل رکھتے ہوئے پیٹرول کی قیمت پہ بے پناہ اضافہ کر دیا, کیونکہ بعض جگہ پہ پتہ چلا خواتین اور بچے تیل چھڑک کے آگ لگا رہے تھے, تو لہذا عوام کی خدمت کے لیے پیٹرول کی قیمت میں بے پناہ اضافے کی تعریف آپ پر واجب ہے. جو نہ کرے گا اس کو 15 درے مارے جائیں گے. چلو ان کی ہم نیب کی بات مان لیتے ہیں, ہمیں ان کے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے.
دوسرے ممالک میں ویسے نیب والے کہتے ہیں کہ نیب والے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کہا پیمرا کو، وہ بالکل ہم نے نہیں کہا، ساڈے تے پا رہے نے. دیکھیں وہ پیمرا نے آیا نا تو پیمرا ناب لیا. اب 30 35 40 سال ہو گئے مالک صاحب کو اور مظہر صاحب کو. اب پیمرا جرنلزم سکھائے گا تو بہتر ہے خدا کی قسم میں صحافت ہی چھوڑ دوں. بہتر ہے کہ میں صحافت چھوڑ دوں ان کے کہنے پہ. پیمرا مجھے یہ بتائے کہ ادھر ٹیکسی چلانے والے یو کے میں 200 پاؤنڈ روزانہ کما لیتے ہیں، یہ مزدور کی ایوریج کتنی ہے؟ ان کا ہمارے ساتھ کمپیریزن کیسے کیا؟ وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، وہاں کا پرائم منسٹر آپ نے 50 ذاتی اصل چیز وہی ہے نا کہ پیمرا کا یہ رول نہیں ہے، فائدے نہیں دیتا یہ نہیں میری گزارش ہے کہ پیمرا خود صحافت پکڑ لے، موجودہ تمام میڈیا کو بند کر دے، ہماری زبانوں پہ تالے کر دے. اب ہم تجزیہ بھی نہیں دے سکتے، اب خبر بھی نہیں دے سکتے، ہم خودکشیاں کر لیں. چاہتے کیا ہیں؟ یہ سیدھی ایک پریس ریلیز جاری کرے کہ صحافی واجب القتل ہے جو ہم سے اختلاف کرے گا. مطلب دس از ناٹ پراپر وے. آپ کو یاد نہیں ہے میں اور مظہر صاحب جب یہ بھگوڑے بھاگ کے ملک سے چلے گئے تھے نا، مشرف دور میں پروٹیسٹ کر رہے تھے تو مشرف پریزیڈنسی کے بعد میں نے اور مظہر صاحب نے گرفتاری دینے کا اعلان کیا تھا اس وقت کے آرمی چیف کے خلاف. اب پیمرا ہمیں سکھاتا ہے. ویسے اگر آپ کو اور مظہر کو اس وقت پکڑ کے نا 20 درے مارے ہوتے اور 10 سال سزا کی ہوتی تو کتنا امن ہوتا معاشرے میں بھٹی صاحب. مظہر how do you see it on a serious note? How do we see it? یہ جو اب میرا نیوز پہ کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں کہ بالکل آپ فیکچول ہو، آپ اوپینین لیں، آپ ان کا ورژن لیں، وہ اور بالکل ہونا چاہیے. میرا پرابلم آ گیا انالیسس کا، اور یہ جو پورا ایک ان کا پروپیگنڈا آئٹم آیا کہ ایسے آپ بات کریں، لوگوں کو تیار کریں کہ آگے جو پرائسز بڑھیں گی، حکومت بڑی اچھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پیمرا از اٹ بیکمنگ ریگولیٹری اتھارٹی کی بجائے کیا ریپریشن اتھارٹی بن رہی ہے؟ اور ہمارا ریاکشن ہونا کیا چاہیے؟ مالک پہلے تو اعتزاز صاحب کی باتیں سن کے مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا. یعنی یہ وہ اعتزاز احسن ہیں جو 2015 میں دبئی کی میٹنگ میں زرداری صاحب کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ پولیٹکس سے کنارہ کش ہو جائیں اگر پیپلز پارٹی کو آپ نے آگے بڑھانا ہے. یہ قمر زمان کائرہ صاحب اور ندیم افضل چند صاحب، یہ 3 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے زرداری صاحب کو کہا تھا کہ ہم سمیت سارے لوگ جو ہے وہ پولیٹکس سے کنارہ کش ہو جائیں اور بلاول بھٹو کو پولیٹکس کرنے دیں. آج اعتزاز احسن صاحب ان کی اس پولیٹکس کو، جن کو میں ذاتی طور پہ بے اصولی کی سیاست کہتا ہوں یا وصولی کی سیاست کہتا ہوں، لیکن وہ ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جب سارے بے اصول ہوں، یہ دوسرے لوگ کس طرح اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، نہ ایون فیلڈ کا جواب دیتے ہیں، سب پہ اپنے کرپشن کے مقدمے ہیں، تو یہ ایک سائڈ پہ اخلاقیات کیسے چلے گی؟ وہ جس کو وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا چھج بولے چھاننی کی بولے، وہ تو یہ آرگومنٹ دے رہے تھے. نہیں مالک، سیاست تو پھر اصول کی بنیاد پر ہوتی ہے. I agree with you. سب بے اصول ہوں تو آپ بھی بے اصول ہو جائیں، تو پھر آپ کے اصول کہاں چلے گئے؟ وہ آپ نے گھر پہ چھوڑ دیے. آپ پھر دوسروں. اچھا میں نے بریک لینا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس میں یہ جو 2 چیزیں اور خاص طور پہ جو ریکویسٹ آئی ہے، ریکویسٹ انہوں نے لکھی ہوئی ہے. نہیں میں پیمرا پہ، ہاں کیا یہ اب نیوٹرلٹی پہ سیریس سوال اٹھ گئے ہیں پیمرا کی انڈیپینڈنس کے اوپر؟ مجھے تو اس پہ شک ہے کہ یہ کیا پیمرا نے نوٹس ایشو کیے ہیں یا پیمرا کی طرف سے نوٹس آئے ہیں. نہیں یہ پیمرا، دونوں پیمرا کی پہلی ایک ایڈوائس ہے اور دوسری بھی پیمرا کی ریکویسٹ ہے جس میں کہا ہے کہ آپ یہ بیانیہ گورنمنٹ کا بنائیں اور پروجیکٹ کریں کہ سب اچھا ہے، حکومت بڑے اچھے کام کر رہی ہے، پچھلی 2 حکومتوں سے بہتر کام ہے پیٹرول کے اوپر، تو آپ لوگ بنائیں. آپ لوگوں نے پہلے بھی اچھا کام نہیں کیا، لوگوں کو حقائق نہیں بتائے. مالک دیکھیں، جو پہلے جو جس میں ایڈوائز ہے، نیب کا یہ کہنا تو درست ہے، اور نیب کیا کسی بھی ادارے کا ورژن آپ اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں تو اس کا ورژن لینا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ ورژن نہیں دیتے تو آپ یہ تو لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ان سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے ورژن نہیں دیا. یہ تو جرنلسٹ اصولوں کی بنیاد پر ہے. نہیں، آج ہم نے لیا ورژن، آج ہم نے ورژن لیا اور انہوں نے دیا ورژن اپنا. لیکن پیمرا یہ نہیں کہہ سکتا. پیمرا کے دونوں نوٹس جو ہیں وہ اللیگل ہیں، بالکل غیر قانونی ہیں،
پیمرا اپنی لمٹ کراس کر رہا ہے. پیمرا اس سے پہلے بھی اپنی لمٹس, میرے پاس ان کے کوئی 600-700 نوٹسز پڑے ہوئے ہیں جو مختلف, میں نے ان سے, اور پیمرا کے چیئرمین کا میں شکر گزار ہوں کہ میں ان کو 1-2 سال پہلے گیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پیمرا کے اوپر کچھ کام کر رہا ہوں میں. تو انہوں نے وہ سلیم بیگ صاحب واز ویری کائنڈ کہ انہوں نے وہ سارے نوٹسز دیے مجھے جو انہوں نے ایشو کیے تھے اس سے پہلے بھی, یعنی ان کے. But you say کہ these are illegal. مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, have to take a break, کیونکہ بریک کے بعد آ کے میں نے, میری تو بڑی پسندیدہ خبر ہے جو یہ ایک فائنلی سال بعد 1.5 سال کے بعد ایک فیصلہ ہوا ہے ندیم بابر صاحب والا, وہ اس پہ ہم بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. اور مجھے یاد ہے جب اعزاز چودھری ایک بات بتا رہے تھے اعزاز صاحب کہ جی وہ انہوں نے بڑی باریک واردات کی جب پریزیڈنٹ بھی بن رہے تھے زرداری صاحب, تو مجھے یاد ہے اس وقت جنرل کیانی آرمی چیف نے بعد میں ایک بار یہ ویسے کیجول بات کرتے مجھے کہا کہ یار ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی کہ زرداری صاحب نے کیا گیم کھیلی اور ہم روک نہیں سکے. تو واقعی وہ گیم بڑی باریک ہوئی تھی. اینی وے بریک کے بعد آتے ہیں, آپ سے بڑی انٹرسٹنگ باتیں اور شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ عہدہ چھوڑنے کے بعد بھی اس وقت ندیم بابر صاحب الیجڈلی کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آفٹر دا بریک. جی ندیم بابر صاحب چلے گئے. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اسے, میں 92 پہ چینل میں بھی تھا, تب سے میں نے ایشو اٹھایا ہوا تھا, اس پہ بہت پروگرامز کیے. صرف تھوڑی سی ہائی لائٹس میں چاہتا ہوں کہ کس طرح کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا, اور چھوٹی سی بات میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں نے جب بھی ندیم صاحب کو انوائٹ کیا, 2-3 باری ان سے ملاقات بھی, تو ان کی ایک کنڈیشن ہوتی تھی, آپ میرے سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا سوال نہ پوچھیں تو میں آپ کے پروگرام میں آ جاؤں گا. اور میرا سوال ہوتا تھا پھر یہ آپ مجھے مت بتائیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہی تو ہے. لیکن آپ سن لیجئے, ندیم بابر صاحب نے اپنے شیئرز بیچے نہیں ہوئے اپنی پاور کمپنی کے, وہ تو ڈائریکٹ انرجی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. وہ بیٹھ کے کیسے پالیسیز میں شامل ہو سکتے. ندیم بابر کا بھی پاور پروجیکٹ ہے. پھر سوال اٹھتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے, لیکن یہ جو ڈیفینیشن ہے انٹرسٹ, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی, یا تو وزیر اعظم آپ چینج کر لیں یا پھر اپنے مشیران چینج کریں. اسی سیکٹر میں کاروبار کرتے ہیں جس کی پالیسیز پر نظر انداز تو ہوں گے. اس سے بدترین اگزامپل کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی دنیا میں ہو نہیں سکتی. جنہوں نے ایڈوائز کیا پرائم منسٹر کو, اتنی بڑی بات کہ ایک آرڈیننس نکلوا دیا گیا, کوئی انکوائری ہوگی یا ہونی چاہیے کہ 2 منسٹرز کے پاور یونٹس رزاق داؤد صاحب, ندیم بابر صاحب ہیں, ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں. بابر صاحب کی کمپنی کو 7 ارب روپے ملیں گے. یہ لوگ پھر بیٹھ کے ڈیسیژن میکنگ کا بھی حصہ ہے. تو اب ہر چیز دنوں اور ہفتوں کے اندر ہی اگر وزیر اعظم چینجز کریں گے اور ایک بہت ڈبل انرجی کے ساتھ کام کریں گے تو شاید کچھ بہتری ہو. سو لیٹس سی آنے والے دنوں میں کیا چینجز ہوتی ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اندر 4 لوگوں کے ناموں پہ بحث ہوئی اور کنسیڈریشن ہوئی. ناٹ کہ میں نے یہ ایشو اٹھاتا رہا ہوں, اس لیے پلیز یہ میری بات نہ سمجھیے گا. اس میں رزاق داؤد صاحب بھی ہیں, ندیم بابر صاحب بھی ہیں, خسرو بختیار ہیں, عمر ایوب ہیں. پسند ناپسند کے بجائے میریٹوکریسی جس کی بات کرتے ہیں, وزیر اعظم اس پہ عمل کریں. کب تک بچتے رہیں گے؟ ون ڈے یو ول اسٹیپ آن دا مائنڈ اینڈ یو ول بلو یور فٹ آف. وزیر اعظم نے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر پیٹرولیم کے جو ہیں ندیم بابر صاحب, ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے قلمدان سے اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں. جی ویری کوئکلی, بڑا تھوڑا ٹائم ہے, کوئک کامنٹ چاہیے. مظہر آپ سے میری اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ بھی ریکمنڈیشن ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے کہ جو انکوائری میں ہے اس کو ECL پہ ڈالا جائے. اور میری اطلاع کے مطابق ندیم بابر صاحب آپ کانٹیکٹ کر رہے ہیں, ایک ہمارے پنڈی کے کچھ دوستوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ECL سے کم از کم ان کا نام ہٹ جائے. تو وہ میرا خیال ہوگا کہ نہیں ہوگا. رزاق داؤد صاحب کا بھی کیا وقت آ گیا ہے کہ ان کے تمام لیٹسٹ ڈیلز, ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. IPP کی جو ڈیل ساری انہوں نے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے آپس میں کیا ہے, جس میں ان کو بھی بلینز ملے, رزاق داؤد کو بھی بلین ملے, عمر ایوب صاحب کے سسر کو بھی بلینز کا فائدہ ہوا. یہ ساری چیزیں, یہ تو ابھی ایک کیس سامنے آیا ہے. کیا ٹوٹل کھل کے انکوائری ہونی چاہیے تمام ڈیلز کی لیٹسٹ؟ مالک, ایک تو عمران خان صاحب کے لیے یہ میک اور بریک پوائنٹ ہے. دیکھیں اس وقت جو بھی 2 سال رہ گئے, اگر عمران خان نے ڈیسیجنز لینے, انیشیٹو لینا ہے تو آج یہ بہت اچھا اقدام ہے. ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ بہت اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ نے اور پرائم منسٹر نے اپنے اسپیشل اسسٹنٹ کو اس طریقے سے ہٹایا ہے. لیکن جس طرح آپ نے کہا اور آپ نے مسلسل اس پہ وہ کیا, دیکھیں اٹ از ہائی ٹائم
عمران خان نہ صرف یہ کہ جن مشیران کی آپ نے بات کی جن کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں ان کو کابینہ سے باہر کریں. یہ ہائی ٹائم ہے کہ عمران خان بہت سی ایسی انکوائریز جو ان کی بیوروکریسی نے ان کے لوگوں نے کلوز کروا دی ہیں اس کو اوپن کروائیں. بی آر ٹی پہ جو پردہ ڈالا گیا ہے اس بی آر ٹی پر سے پردہ اٹھایا جائے. معلم جبہ کی انکوائری، نیب جاوید اقبال صاحب تھوڑا سا اور بولڈ ہوں، تھوڑا سا ادھر ادھر بھی دیکھیں. اور بہت سے کیسز ہیں عمران خان کے کا پورا جو بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے لیکن اچھا ایٹ لیسٹ the dominoes have started falling. بھٹی صاحب 30 seconds. ندیم بابر کو فوری طور پہ ریسٹ کر لینا چاہیے. اس کے بارے میں بہت زیادہ ایویڈنس ہے اور جو سیکٹری پروری میں اسد ایودین ایک ان کے پرنسپل سیکٹری کے عزیز ہیں انہیں کچھ حصہ بھی جاتا ہے. اس کے مطابق انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. یہ عمران خان کا امتحان ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے رہے تھے کراس دی بورڈ احتساب. اگر یہ دونوں ملزمان جاتے ہیں تو کویسچن ہوگا کہ کون کون حصہ لیندہ رہا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین دو بڑا ہی سیریس ڈیولپمنٹ ہے، بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اینڈ آئی مسٹ سے تھینک یو پرائم منسٹر. اگرچہ کہ یہ فیصلہ سال 1.5 سال پہلے ہو جاتا تو بہت سے نقصانات ہونے سے ہم بچ جاتے. بڑے اسکینڈلز انوالو ہیں ڈیفرینشیل پرائسز مارکیٹنگ کمپنیز کے. جب آپ ان کے نمبرز ایڈ کرتے ہیں تو یقین مانیں یہ بلینز میں جاتے ہیں، اربوں روپوں میں. یہ انرجی سیکٹر کا اتنا بڑا ایک مافیا ہے اس ملک میں کہ یہ اگر یہی ریزالو ہو جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی آدھے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. خالی کسی کو عہدے سے ہٹا دینا کافی نہیں ہے. ٹوٹل انکوائری ہونی چاہیے. رپورٹ کہا جا رہا ہے رپورٹ پبلک ہوگی، یہ رپورٹ بھی ہونی چاہیے. اور یہ دائرہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے. کون سی ڈیلز ہوئیں، کون سی سپاٹ بائنگز ہوئیں اور کون سی نہیں ہوئیں، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. بیکاز خالی بائنگ ڈیلے کرنے میں بھی ملینز آف ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں اگر کوئی کمانا چاہے. بگ کویسچن مارکس، بگ منی بالکل ہونا چاہیے. اور شاید اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم جب پہلے بات کرتے تھے رزاق داؤد صاحب کی اور ان کی تو بہت باتیں سننی ملتی تھی، طنز بھی ہمارے پہ ہوتے تھے کہ آپ لوگ پتہ نہیں کیوں پیچھے پڑ گئے. ہم نے کوئی وزیر نہیں لگنا بھائی، ہم تو جو ایشوز ہیں ان کو اٹھائیں گے. اب ایک دوسرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی سٹارٹلنگ کیس آپ کے سامنے ہے اور وہ ہم نے نام میں نے اپنی خبر میں بھی لیے تھے. وی ہوپ کہ پرائم منسٹر یہاں روکیں گے نہیں اور اب یہ جو سا چیز ہے اکاؤنٹیبلٹی کا ڈریگنیٹ اس کو وسیع کیا جائے. ٹوٹل انکوائریز ہونی چاہیے. بٹ اگین آن اے لائٹر نوٹ، میں جو میم شروع میں چلائی تھی میں چاہ رہا ہوں بھٹی صاحب اینڈ میں بھی چلا دیں ان اے لائٹ وے کہ جو اور یہ میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں ٹو پی ڈی ایم. اور جو آج گیم ہوئی ہے اس ملک میں سیاست کی جس کو اعتزاز کہہ رہے ہیں، پریگمیٹک ہے، مظہر بہت ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل بے اصولی ہے. لیکن یہ پاکستان کی سیاست کا ایک بالکل ایک کلاسک نمونہ ہے. سو آئی لیو یو ود زرداری صاحب اور میری طرف سے اللہ حافظ. I feel